आए, क्या आपको भी ऑफर हुई? क्या जो लोग बैठे थे किसी को ऑफर हुई है कि आप केयर टेकर सेटअप में आए? आपको ऑफर हुई है? नहीं देखिए, नहीं मैं तो जब सर आप शर्मा रहे हैं सर, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? मुल्क को ठीक करने के लिए मैं पूछ रहा हूं, आपको ऑफर हुई है? नहीं देखिए, ऑफर की बात नहीं है। देखिए, बातचीत तो हर एक से होती है और अगर पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिला तो नाज़रीन, शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबर जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शबर जैदी साहब को मुलाकात भी हुई है आपकी, क्या सोच है वैसे इस वक्त मईशत का हल क्या है? देखिए, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में ये बात कही था कि वेस्ट क्रिसमस की छुट्टियां हो चुकी हैं और हमारा डेडलॉक आईएमएफ से तकरीबन हो चुका है। तो अब जो उनकी बोर्ड मीटिंग है वो मार्च में है और आज से लेकर मार्च तक हम कैरी नहीं कर सकते आज की पोजीशन में। तो जो हमारी माशी सूरत हाल है उस पे हमें इस हफ्ते फैसला करना पड़ेगा और उस पे बहुत सीरियस वहां मशवरे हो रहे हैं। और जिस तरह मैंने कल सर, वो क्या सोच थी? ज्यादा लार्जली यही कंसेंसस था कि सस्टेन नहीं कर सकते, इसको आगे नहीं चला सकते, ऐसे क्या? और लोग भी गए, सुना रजा बाकिर साहब भी थे, हफीज शेख साहब भी थे। नहीं, देखिए, दो तरह की पोजीशन है। हम सॉवरेन डेट को तो संभाल लेंगे, डेट डिफॉल्ट को नहीं होने देंगे, मगर जो हमारा टेक्निकल डिफॉल्ट हो चुका है, यानी कि हम एलसीआर नहीं खोल रहे हैं और चीजें हमारी पेंडिंग पड़ी हैं और चीजें जो है वो एडहॉकिज्म से हो रही हैं, उसको हमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से लाना पड़ेगा। मतलब ये कहने का है कि हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सी एलसीआर नहीं खोलनी है फॉर एवर और कौन सी एलसीआर खोलनी है, और ये किसी की डिस्क्रिप्शन से खत्म हो जाएगा और चीजें एक तरीके से हो जाएंगी। इस वक्त ये तरीका जो है एडहॉकिज्म चल रहा है। वो डार साहब जो है वो, मैंने कल भी लफ्ज इस्तेमाल किया था, वो जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे मगर वो लग नहीं सकी है। तो और उसकी वजह से हमारा जो इस वक्त डिफरेंस है हवाले का और रियल का, वो 30 रुपए के आसपास हो चुका है। एक्सपोर्टर ने पैसे बाहर रोक लिए हैं। तो ये चीज मार्केट में सस्टेनेबल नहीं है और जो लोग पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं वो इस चीज को अब बड़ी अच्छी तरह रियलाइज कर चुके हैं और जो हमारे एडवाइजर्स हैं वाशिंगटन में भी, वो भी इस बात को रियलाइज कर तो चुके सोल्यूशन हैं। सर, एक तो सोल्यूशन आप लोगों ने ये दिया कि एडहॉकिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ी इलेक्शंस की बात हो रही है, क्या इलेक्शंस पर बात हुई वहां पर? नहीं, इलेक्शन तो देखिए, मैं काशिफ साहब, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, मगर बात यह है कि अगर ये ट्रांच मार्च तक चली गई तो इलेक्शन की डिमांड पॉलिटिकल साइड में बिल्कुल नहीं जानता, मगर इलेक्शन की जो मार्च की अगर ट्रांच मार्च तक चली गई तो इंटरनेशनल एजेंसीज कभी भी बात नहीं करेंगी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से। तो बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान को वो बात करना पसंद करेंगी नई गवर्नमेंट से, आने वाली गवर्नमेंट से। तो फिर अगर ये ट्रांच मार्च तक जाती है तो बाय नेचुरल सियासी लोग इसको पसंद करें या नहीं पसंद करें, ये नेचुरल मार्च के बाद इंटरिम गवर्नमेंट लानी मजबूरी हो जाएगी। आई थिंक इस बात सर, इंटरिम गवर्नमेंट में भी एक बात चल रही थी कि इकोनॉमिस्ट की गवर्नमेंट आ जाए, इस पर बात हुई? क्योंकि सुना यह है शायद कि एक इंटरिम गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म आ जाए। देखिए, हर एक की ख्वाहिश तो यही है कि लोग समझते हैं कि एक लॉन्गर टर्म का इंटरिम गवर्नमेंट आए, मगर इसके लिए बड़ी कानूनी पेचीदगियां हैं। मेरा जाती व्यू है, इस बात पे भी डिस्कशन चल रही है कि कौन सा आईनी तरीका हो सकता है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ दी इंटरिम गवर्नमेंट को बढ़ाया जा सके। कोई भी गैर आईनी तरीका इस पाकिस्तान के माहौल में कोई भी आदमी इस वक्त अपनाना पसंद नहीं करेगा और मैं भी ये समझता हूं कि मईशत के लिए और पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। मगर अगर उसका कोई आईनी तरीका निकलता है, जिसके ऊपर मेरा अपना ख्याल है अभी बहुत सीरियस गुफ्तगू हो रही है, आज एक आध दिन में ये फैसला हो जाएगा कि क्या, मगर काशिफ साहब बात ये है कि फिर उसका ड्यूरेशन क्या होगा। अगर आप ये कहते हैं 2 साल या फॉर आर्गुमेंट आप ये कहते हैं कि 6 महीने, तो ये जो अगर आप करेक्शन की बात कर रहे हैं तो फिर तो मुझसे आप अगर मशवरा पूछें तो फिर हम उसको 2 साल दें और 2 साल के अंदर उनको तमाम वो फैसले करने दें जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस मुल्क में नहीं करना चाहती। सर, आपने कहा एक आध दिन में ये फैसला हो जाएगा, इसका मतलब बड़ी सीरियस डिबेट चल रही है एक
केयर टेकर सेटअप کہ اس بات کی نہیں، مگر سر اس پہ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ آئین میں اس کی گنجائش، لیکن وہ گنجائش ڈھونڈی جا رہی ہوگی نا سر، اگر ڈیبیٹ ہے. میں سمجھا دیتا ہوں نا آپ کو، میں سمجھا دیتا ہوں نا آپ کو، سمجھ لینا. اس میں ہمارے ملک میں ایک جنرل لا ہے ایمرجنسی کا. ہمارے آئین میں کوئی لا نہیں ہے فائنینشیل ایمرجنسی کا، مگر ہم ایمرجنسی لگا کے فائنینشیل ایمرجنسی لگا سکتے ہیں. تو اگر فائنینشیل ایمرجنسی کا لا آتا ہے اور فائنینشیل ایمرجنسی کے لا کے بیس پر میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی عدالت عالیہ اور پاکستان کی لیجسلیچر اس ٹرم کو ایمرجنسی کے ٹرم کے بیسس پر انٹرم گورنمنٹ کی پروویژن کو آگے بڑھانے کی بات کر سکتی ہے. مگر اس پہ میں کوئی کینڈیڈیٹ کوئی نہیں دے سکتا. آپ کسی لائر سے بات کریں. سر فرض کریں آپ کی بات سن کے، جس آپ نے کہا کہ پہلے ایمرجنسی پھر فائنینشیل ایمرجنسی، لیکن اس کیس میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں لیجسلیٹرز بیٹھ کر کوئی قانون بنائیں گے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور لمبے ڈیوریشن کے لیے آئے. کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں آپ کی بات؟ جی بالکل صحیح سمجھے آپ. اس کا مطلب حکومت آن بورڈ ہے؟ بالکل ٹھیک سر. نہیں، آن بورڈ نہیں ہے. دیکھیے کاشف صاحب ایک بات اور یاد رکھیں، دیکھیے حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کے اگر آپ بیانوں کو غور کریں پچھلے ایک آدھ دن سے، وہ بالکل ریئلائز اب وہ بات کر رہے ہیں جو انہیں پہلے کرنی چاہیے تھی. آج انہوں نے بات کی ہے کہ ہم امپورٹڈ فیول کے ساتھ نہیں چل سکتے. انہوں نے کل بیان دیا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ معیشت کی حالت یہ تھی. تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ریئلائزیشن گورنمنٹ میں غیر سیاسی اور سیاسی کی بات نہیں ہے. اس وقت گورنمنٹ کے اندر یہ بالکل کلیئر ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان کی معیشت اس سیاسی پیراڈائم جو اس وقت چل رہا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتی. اور میرا اپنا خیال ہے کہ میں کبھی کسی کی محب وطنی پہ شک نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سنسیئرلی اس بات پہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں اس موقع پر غیر سیاسی فیصلہ کر الیکشن اناؤنس کر دینا چاہیے. آپ کا خیال ہے یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ادھر کے الیکشنز اناؤنس کر دینے چاہیے؟ نہیں، میرا مقصد میں یہ نہیں کہہ رہا. میں پھر آپ پوری بات کو کنٹیکسٹ میں پڑھیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرانچ مارچ تک چلی جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہے. ان کو اور بڑی مصیبت فیس کرنی پڑ جائے گی جو آج وہ فیس کر رہے ہیں. دیکھیں نا، آپ ڈار صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو فرینڈلی کنٹری سے پیسے مل جائیں گے جو انہیں نہیں ملے. تو جب فرینچ کنٹری سے پیسے نہیں ملے اور ٹرانچ بھی نہیں آ رہی اور نیو ایئر کی ہالیڈیز ہو چکی ہے، اگلی بورڈ میٹنگ مارچ میں ہے، تو اگر آپ ایک اور ایک دو اور دو اور دو چار کو ملائیں تو چیزیں سامنے آ رہی ہے. اس کا مطلب دیکھیں کاشف صاحب، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یا پاکستان کو جو لوگ ہینڈل کرتے ہیں امریکہ میں، یو ایس میں، کیا وہ لوگ یا جن کا اسٹیک ہے ان سینس آئی ایم ایف والے، کیا وہ اس ساری صورتحال کو ان کے پیش نظر نہیں ہے؟ وہ بالکل اس کے پیش نظر ہے. انہوں نے اپنے پاس پلان بی تیار کیا ہوا ہے اور وہ پلان بی کے ساتھ آئیں گے اور اس کو نکالیں گے. مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر میں ایک اور چیز سوال میرا ایک سوال اس میں، آپ کے خیال میں، ظاہر ہے یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کل، آپ کے خیال میں یا جو مشورے دیے جا رہے تھے وہاں پر، کیا یہ حل مسائل کا پولیٹیکل نئے ایک سیٹ اپ کے پاس ہے یا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس ہے؟ دیکھیے اس کا حل کیئر ٹیکر کے پاس ہے، کیونکہ جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے معاشرے میں پولیٹیکل سیٹ اپ افورڈ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل، اگر ہم بازاروں کو بند کر رہے ہیں یا بازاروں کی رجسٹریشن کریں گے یا ٹیکسیشن کے میجر پہ جائیں گے تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سک رہی ہے. دیکھیے آئی ایم ایف کا مشکل فیصلے جس کو کہتے ہیں، جس کو مشکل فیصلے کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی مشکل فیصلے تو ابھی شروع نہیں ہوئے، ابھی مشکل فیصلے بھی آنے ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کی بیس کو بڑھانا، انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کی فارن ایکسچینج اکاؤنٹ کو تو بیلنس کر دیں گے، مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے ٹیکسیشن کو تو امپروو نہیں کر سکے. آپ کے آئی ایم ایف پروگرام میں جب آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کے پروگرام کے اینڈ تک 14% اور 15% کے جی ڈی پی ٹیکس ریٹ میں چلے جائیں گے. وہ آپ نے نہیں کیا. تو اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کی کنٹری آگے چل سکتی ہے اگر آپ یہ مشکل فیصلہ نہیں کریں گے؟ تو اگر یہ مشکل فیصلہ نہیں ہوا تو پاکستان جینوئنلی نہیں چل سکتا. تو پاکستان کو جینوئنلی چلانا تو ہے، انہوں نے بھی چلانا ہے، ہم نے بھی چلانا ہے، تو فیصلہ تو کرنا ہے. اب فیصلہ اگر سیاسی گورنمنٹیں کرنا چاہتی ہے، دیکھیے اس کا بہترین حل تو یہ ہے کاشف صاحب کہ نیشنل گورنمنٹ آئے. مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں نیشنل گورنمنٹ کا نہ ٹریڈیشن ہے نہ ماحول ہے. دیکھیے بہتر نہ قانون ہے، نہ کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. ابھی فی الحال آئین میں کوئی سی گنجائش نہیں، انلیس صاحب نے بیٹھ جائے. آخری سوال، آپ نے کہا ہم آئیں، کیا آپ کو بھی آفر ہوئی؟ کیا جو لوگ بیٹھے تھے کسی کو آفر ہوئی ہے کہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئیں؟
آپ کو آفر ہوئی ہے یہ؟ نہیں دیکھیں نہیں میں تو سر آپ شرما رہے ہیں سر، اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے؟ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو آفر ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں آفر کی بات نہیں ہے، دیکھیں بات چیت تو ہر ایک سے ہوتی ہے، اور اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع ملا تو جو ہوگا ضرور کریں گے پاکستان کی۔ اس کا مطلب آپ کو آفر ہوئی ہے؟ نہیں یہ تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس بارے میں۔ آپ جھوٹ بول نہیں سکتے، سچ بولنا نہیں چاہتے کیا؟ یہ والی عمران خان والا میں ماحول سمجھوں آپ کی طرف؟ نہیں دیکھیں بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے۔ سر چلے مجھے پیچھے سے کہہ رہے ہیں بہت کم ٹائم رہ گیا، ٹائم فریم بتائیں، اگر آپ کو آفر ہوئی کوئی ٹائم فریم دیا گیا کہ تیاری پکڑیں 1 مہینے بعد آپ نے آ جانا؟ نہیں دیکھیں مجھے اگر میں ہوں یا نہیں ہوں، مگر ٹائم فریم جو ہے میرے حساب سے وہ لیس دین منتھ۔ واو